اور پھر فرمایا طائفتم منہم، اور ان کے اندر ایک گروہ ایسا ہے کہ غیر الذی تقول، پھر یہ راتوں کو بیٹھ جاتے ہیں اور مشورے آپ کے خلاف کرتے ہیں، سنگتیں بناتے ہیں، یہ جگہ جگہ ٹولیاں بن جاتی ہیں، پھر راتوں کو بیٹھتے ہیں، یار دیکھو نا فلاں کام ہوا، دیکھو نا جی فلاں مسجد کے اندر، فلاں حلقے کے اندر، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، تو اس مجلس میں، اس ٹولے میں، وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ جماعت کے خلاف مشورے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اس موضوع کے اوپر اپنے اظہار خیال ہو رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب انہیں کوئی خبر پہنچتی ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ، پس جب ان کے پاس آتی ہے امر، کوئی امر، کوئی خبر، من الامن او الخوف، کوئی خیر کی یا کوئی خوف کی، امن کی یا کوئی خوف کی خبر ان کے پاس آتی ہے، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس کو لے کر افواہ بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ تھوڑی سی کوئی خبر آتی ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں تحقیق نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا، بس اس خبر کو لے کر معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں۔ افواہ اڑانا ان کا کام ہے، افواہ اڑانا۔ آپ ان کی اڑائی ہوئی افواہ کی تحقیق کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خبر کہاں سے چلی ہے، یہ میسج کہاں سے چلا ہے، یہ بات کہاں سے چلی ہے، پہنچتے چلے جائیں۔ افواہیں اڑانا ان کا کام ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کا تو ماننا یہ، ان کی تو چاہت یہ کہ جیسے یہ خود کفر کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ لوگ بھی کفر کرتے رہیں، اپنے ساتھ ملاتے رہتے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے رہتے ہیں، خامیاں کمیاں نوٹ کر کے اسے بتاتے ہیں، اگر ہم ایسے ہیں تو تم بھی ایسے ہو، اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو لہذا وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر ان کے کہنے میں آتا ہے، پھر ان کی مشاورت کو اختیار کرتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کا علمبردار بن جاتا ہے۔ تمہارے پاس ہوں تب بھی انہیں امن رہے، اور جب یہ اپنی قوم میں چلے جائیں تب بھی امن میں رہیں۔ مشکلات ہم نے نہیں دیکھنی، ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی ہم سے خوش ہوں، ہم اپنے رشتہ داروں میں چلے جائیں، رشتہ دار بھی ہم سے خوش ہوں، جماعت بھی راضی، رشتہ دار بھی راضی، اللہ بھی راضی، دنیا والے بھی راضی۔ فرمایا ان کا تو ماننا یہ ہے نا کہ یہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، یہ مشکلات نہیں چاہتے۔ فرمایا جب کوئی فتنہ ان کے ہاتھ آتا ہے، الفتنتی ارکسوا فیہا، جب بھی کوئی فتنے کی بات آتی ہے اس میں کود جاتے ہیں۔ کوئی آپ مسئلہ دیکھیں گے، فلاں بات ہو گئی، فلاں مقرر نے اس سوال کا یہ جواب دے دیا، اس میں کود جائیں گے، بیچ میں پڑ جائیں گے، اس مسئلے کے اندر پڑ جائیں گے، نفاق کی علامت، اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اسے سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے، اسے صحیح کرنے کی، اس کے اندر پڑ جائیں گے اور چیزیں میں نکالنا شروع کر دیں گے، یہاں کی بیان کریں گے خبر وہاں پہنچا دیں گے، ادھر کی بیان کریں گے افواہ بن کے، یہ پورے معاشرے میں، پوری جماعت کے اندر یہ بات پھیل جائے گی۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہاں بھی امن میں رہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم وہاں بھی امن میں رہیں، تو امن میں رہنے کی اگر ان کی بات ہی تھی تو جب کوئی فتنہ ان کے سامنے آیا، رہتے دور اس سے، کیوں کود پڑے اس کے اندر؟ فرمایا یہ نفاق ہے۔